قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور ان کی کہانیاں آپ جانتے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہدایت کا ایک ایسا زبردست سلسلہ ہے جس نے انسانیت کی تاریخ کو ایک شکل دی ہے۔ تو آئیے آج اسی سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن صرف 25 کا نام لے کر ذکر کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کو خاص طور پر ہمارے لیے رہنمائی کا ایک روشن ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تھے کون؟ اور ان سب میں ایسی کیا ایک مشترکہ بات تھی؟ وہ کون سا مشن تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑتا تھا؟ اس سفر میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نبوت کا یہ سلسلہ ہے کیا، پھر انسانیت کے پہلے رہنماؤں سے ملیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرکزی کردار کو جانیں گے، بنی اسرائیل کو ملنے والی ہدایت پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں آخری رسول تک کا سفر مکمل کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس سلسلے کی بنیاد سے۔ آخر ان پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس پوری سلسلے کا شروع سے آخر تک مرکزی خیال صرف ایک ہے: توحید، یعنی ایک اللہ پر ایمان۔ ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بت پرستی کو، شرک کو پوری طرح سے رد کر دو۔ اس زمانے کے لیے یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ اب چلتے ہیں بالکل شروعات میں، انسانیت کے آغاز کی طرف، جہاں پہلے پیغمبروں نے ہدایت، انسانی غلطی اور پھر خدائی رحمت کے اس نہ ختم ہونے والے چکر کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ ذرا تصور کیجئے، 950 سال، 950 سال تک ایک ہی دعوت دیتے رہنا، اور جواب میں کیا ملا؟ انکار۔ آخرکار اللہ کے حکم پر ایک کشتی بنی، جو ایمان والوں کے لیے بچاؤ اور باقی سب کے لیے تباہی کی علامت ثابت ہوئی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح کے خاندان سے انسانیت کو ایک نیا موقع ملا۔ یہ کہانی استقامت اور اللہ کی رحمت کا ایک لازوال سبق ہے۔ اب ہم آتے ہیں نبوت کی تاریخ کی شاید سب سے مرکزی شخصیت کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست، اور جن کی میراث آج بھی دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو جوڑتی ہے۔ ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان تو آگ تھی، جب ان کی قوم نے انہیں بتوں کو توڑنے کی سزا میں ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، تو اللہ کے حکم سے وہی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ معجزہ ان کے پختہ یقین کا ایک زندہ ثبوت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی نبوت کے دو عظیم سلسلے شروع ہوئے۔ ایک طرف ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے آگے چل کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور دوسری طرف ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، جن کی نسل میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اسی دور میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا جن کی برائی صرف ان کے گھروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ راستے روکتے تھے اور اپنی محفلوں میں کھلم کھلا بے حیائی کرتے تھے، جو ایک منظم سماجی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چلیے اب اگلے بڑے دور میں چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد خاص طور پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئی۔ اس سلسلے میں کچھ بہت ہی اہم نام ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی کہانی حکمت اور درگزر کی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو آزادی اور قانون لائے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، جنہیں بادشاہت اور معجزات ملے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو روحانی تجدید کا پیغام لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کیا کمال داستاں ہے۔ حسد، دھوکہ اور پھر اقتدار۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ غلام بن کر بکے، لیکن اپنی سچائی اور عقل مندی کے بل پر وہ مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ لیکن اس کہانی کا اصلی عروج طاقت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ معاف کر دینا تھا۔ جب وہی بھائی مجرم بن کر ان کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ شاید قرآن میں معافی کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تاریخ کا وہ عظیم مقابلہ، حضرت موسیٰ بمقابلہ فرعون۔ حضرت موسیٰ کا مشن تھا غلام بنی اسرائیل کو آزاد کرانا، اور ان کا سامنا تھا مصر کے سب سے طاقتور حکمران سے۔ ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے معجزات تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا تھا۔ اور فرعون کا انجام،
جب وہ سمندر میں ڈوب گیا تو اللہ نے اسے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یہ تکبر کے انجام کی ایک دائمی یاد دہانی ہے۔ اب آتے ہیں حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ان کی حیثیت بہت منفرد تھی۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد کو زبور کی حکمت ملی تو حضرت سلیمان کو ایک ایسی بے مثال سلطنت عطا ہوئی جس میں وہ ہوا، جنات اور یہاں تک کہ جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت مریم کے ہاں معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے جیسے معجزے دکھائے۔ قرآن کے مطابق انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سلسلے کے اختتام پر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جنہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا گیا۔ ان کی زندگی کے کچھ اہم موڑ ذرا دیکھیے۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی، یہاں سے سفر شروع ہوا۔ پھر 13 سال کی مشکلوں کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت، جہاں سے ایک نئی ریاست کی بنیاد پڑی۔ پھر فاتح بن کر مکہ واپسی اور اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینا، اور آخر میں اپنا آخری خطبہ جو انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور ہے۔ ان کا سب سے بڑا اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ خود قرآن ہے۔ سوچئے، ایک ایسی کتاب جو ایک امی نبی پر نازل ہوئی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے خدائی کلام ہونے کا ثبوت اس کے اپنے چیلنج میں ہے، جو 1400 سال سے قائم ہے۔ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور آخر میں یہ ایک ایسا کال ہے جو 1400 سال کے فاصلے کو جیسے مٹا دیتا ہے۔ میری امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہی میرے بھائی ہیں۔ یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، آج ہماری زندگیوں سے کیسے جڑتا ہے؟